میں خداوند کی حمد کروں گا جس نے مجھے نصیحت دی ہے، بلکہ میرا دل رات کو بھی میری تربیت کرتا ہے۔ میں نے خداوند کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھا ہے، چونکہ وہ میرے دہنے ہاتھ ہے، اس لیے مجھے جنبش نہ ہوگی۔ اسی سبب سے میرا دل خوش اور میری روح شادمان ہے۔ میرا جسم بھی امن و امان میں رہے گا، کیونکہ تو نہ میری جان کو پاتال میں رہنے دے گا، نہ اپنے مقدس کو سڑنے دے گا۔ تو مجھے زندگی کی راہ دکھائے گا، تیرے حضور میں کامل شادمانی ہے، تیرے دہنے ہاتھ میں دائمی خوشی ہے۔ آپ کلام زندگی پروگرام دیکھ رہے ہیں، اور میں خدا کا شکر گزار ہوں آپ کے لیے اور ان سب کے لیے جو اس خدمت کے لیے دعا کرتے ہیں، میرے لیے دعا کرتے ہیں۔ میں آپ سب کا شکر گزار ہوں، بہت شکر گزار ہوں، کیونکہ خداوند یسوع مسیح کے کلام کو خوشخبری اس لیے کہتے ہیں کہ یہ خوشی کی خبر ہے، اس خبر سے خوشی پیدا ہوتی ہے۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھا، ایک خوشی کا ذکر ہے جس کے لیے لکھا ہے وہ دل کی خوشی ہے، روح کی خوشی ہے، کامل خوشی ہے، دائمی خوشی ہے، ہمیشہ تک رہنے والی خوشی ہے۔ میری دعا یہ ہے کہ آج یہ خوشی جب خدا کی طرف سے آپ کو پیش کی جائے تو آپ شکر گزاری سے کہنا مجھے اس کی ضرورت ہے، وہ دے دے گا۔ آپ کلام زندگی پروگرام دیکھ رہے ہیں۔ میں خدا کا شکر گزار ہوں آپ سب کے لیے، خدا کا شکر گزار ہوں اس خدمت کے لیے کہ میں آپ کو یاد دلا سکتا ہوں کہ خداوند آپ کو پیار کرتا ہے، وہ آپ کو برکت دینا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ آپ خوش ہوں، سب خوش رہیں، یہ اس کی خوشی ہے۔ میں آپ کو خدا کے کلام میں سے دکھاتا ہوں، پڑھ کے سناؤں گا آپ کو، اور آپ دیکھنا کہ یہ خدا کے دل کی خوشی ہے۔ حزقیل نام کی ایک کتاب ہے، حزقیل نبی کے وسیلے سے دیکھو خدا کا کیا کلام پہنچا ہے ہم تک۔ اس میں لکھا ہے، حزقیل نبی کی کتاب، اس کا 18واں باب، اور میں اس کی 23ویں آیت پڑھوں گا اور 32ویں آیت پڑھوں گا۔ دونوں جگہ خدا کے دل کی خوشی کا ذکر ہے کہ اسے کس بات سے خوشی ہوتی ہے۔ خداوند فرماتا ہے، کیا شریر کی موت میں میری خوشی ہے اور اس میں نہیں کہ وہ اپنی روش سے باز آئے اور زندہ رہے؟ کیا مطلب ہے؟ خدا کہتا مجھے اس بات سے خوشی نہیں ہے کہ گناہ گار کو ہلاک کر دیا جائے، اس بات کی خوشی ہوتی ہے مجھے کہ کوئی گناہ گار اپنے گناہ کو پہچان لے کہ میں ایسا کام کر رہا ہوں جو مجھے برباد کر دے گا، اور پھر وہ اس بات کو پہچانے کہ جو کچھ اب میں نے کر لیا میں اس سے بچوں کیسے، تو وہ خداوند کے پاس آ کے کہا میری مدد کر، تو وہ مدد کرنے سے کبھی انکار نہیں کرتا، معاف کرنے سے کبھی منع نہیں کرتا، بچا لینے کے بعد بہت خوش ہوتا ہے۔ پھر اسی کا ذکر ہے
کیونکہ خداوند فرماتا ہے مجھے مرنے والے کی موت سے شادمانی نہیں، اس لیے باز آؤ اور زندہ رہو، چھوڑ دو اس چیز کو جس کی وجہ سے تم اپنی زندگی میں سے ہر قسم کی خوشی اور اطمینان کو کھو بیٹھے ہو۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ تمہیں بچا لوں۔ دو باتیں ہیں جن کی وجہ سے انسان کو ہوشیار رہنا چاہیے، ہمیں پہچان لینا چاہیے کہ گناہ انسان کی زندگی میں، پاپ انسان کی زندگی میں دکھ پیدا کرتا ہے، یہ سچ بات ہے۔ برے کام کا کبھی اچھا نتیجہ نہیں ہوتا، غصے سے اور نفرت سے کبھی محبت پیدا نہیں ہوتی، کبھی خوشی پیدا نہیں ہوتی۔ لیکن عجیب بات یہ ہے، لوگ کہیں گے، آپ کہیں گے کہ پھر ہم تو اچھا کام کرتے ہیں، ہم پر کیوں مصیبت آتی ہے؟ ہم نے کسی کا برا نہیں کیا، ہماری نیکی کا نتیجہ بدی کیوں ملتا ہم کو؟ دیکھو یہاں خدا کے کلام میں یہ لکھا ہے، خدا یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو یہ سکھایا۔ میں پڑھ رہا ہوں پہلا پطرس اس کا 2 باب اور 15 آیت۔ کیونکہ خدا کی یہ مرضی ہے کہ تم نیکی کر کے نادان آدمیوں کی جہالت کی باتوں کو بند کر دو۔ اس لیے خداوند کئی دفعہ اپنے بندوں کو دکھوں میں سے نکل جانے دیتا، ان کے دکھوں کا استعمال کرتا ہے، کیونکہ ان کے دکھوں میں جب خدا اپنا کام کرے گا، کچھ ایسا کام کرے گا کہ جب ان دکھ پانے والوں کو ان کے ظالم دیکھیں گے تو حیران رہ جائیں گے۔ دنیا میں بدی کو برباد کرنے کے لیے بدی کی جاتی ہے۔ یہاں کیا لکھا ہے اسی خط میں، پطرس کا خط ہے، پہلا پطرس اور اس کا 2 باب ہے، اس میں یہ لکھا کہ اگر کوئی خدا کے خیال سے بے انصافی کے باعث دکھ اٹھا کر تکلیفوں کی برداشت کرے تو یہ پسندیدہ ہے، خدا کو یہ پسند ہے، خدا کو یہ پسند ہے۔ دیکھو کیسی عجیب بات ہے، اب مانے نہ مانے یہ ہماری مرضی ہے، لیکن خدا کا کہنا یہ ہے کہ خدا کا ایک مقصد ہے جب ہم نیکی کرنے کی وجہ سے دکھ اٹھاتے ہیں۔ لوگ تو بدی کرنے کی وجہ سے دکھ اٹھاتے ہیں، وہ تو ٹھیک ہے، اس کا نتیجہ ہوگا۔ تو اگر نیکی کی وجہ سے ہم دکھ اٹھا رہے ہیں تو کیا اس کا بھی کوئی نتیجہ ہوگا؟ ہاں، اس کا نتیجہ یہ ہوگا، دو نتیجے ہوں گے۔ پہلی بات بتائے گی، خدا کو یہ بات پسند آتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے پسند آتی ہے کہ جب وہ اپنے بندوں کے وسیلے سے جو برداشت کرتے ہیں بدی کو برباد کر دیتا ہے، تب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بدی کا مقابلہ بدی سے نہیں کیا جا سکتا۔ بدی کو برباد کرنے کے لیے نیکی کی ضرورت ہے، اندھیرے کو دور کرنے کے لیے روشنی کی ضرورت ہوتی ہے، بدبو کو دور کرنے کے لیے خوشبو کی ضرورت ہوتی ہے، برائی کو دور کرنے کے لیے بھلائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ خدا کو پسند آتا ہے۔ لیکن ایسی حالت میں جب سخت مصیبت ہو، سخت تکلیف ہو، دکھ ہو، تو کریں کیا؟ تو خداوند یسوع مسیح نے اس بات کے لیے کچھ کہا بھی ہے اور کچھ کر کے بھی دکھایا ہے۔ کہا اس نے یہ ہے کہ میں نے یہ باتیں تم سے اس لیے کہی ہیں کہ میری خوشی تم میں ہو اور تمہاری خوشی پوری ہو جائے۔ میری خوشی تم میں ہو، پھر تمہاری خوشی پوری ہو۔ انسان کی ہر خوشی ادھوری رہ جاتی ہے اگر وہ اسی تک محدود رہے، اسی کے اندر رہے۔ اگر میں خوش ہوں اپنے گھر میں، صرف میں ہی خوش ہوں، نہ میری بیوی خوش، نہ میرے بچے خوش، نہ کوئی اور خوش، میں خوش، میں بہت خوش ہوں، تو یہ تو خوشی ادھوری ہے۔ بات تو جب ہے کہ میں جو خوش ہوں، میری خوشی دوسروں کے دلوں تک پہنچے، تو جیسے میں اپنی خوشی دوسروں کے دلوں میں بو دوں، اپنی بیوی کے دل میں خوشی بوؤں، اپنے بچوں کے دل میں خوشی بو دوں، تو وہ فضل اگے گی، اس کی فصل وہ بڑھے گی، پھر میں اسے دیکھ کے خوش ہوں گا، تب پتہ لگے گا کہ میری خوشی پوری ہو رہی ہے۔ یہ وہ خوشی ہے جو خدا کے دل میں ہے، یہ وہ خوشی ہے جو اپنے ایمان لانے والوں کے دلوں میں بو دیتا ہے، اور پھر اس کی فصل اگتی ہے، دوسرے دلوں تک وہ خوشی پہنچتی ہے۔ وہ جو دکھی ہیں، جن پر دکھ ہے اور اپنے دکھ میں
سخت پریشان اور نا امید ہے. تو جنہیں خدا یسوع خوشی دیتا ہے وہ اس خوشی کو ان کے دل میں بوتے ہیں. اسی لیے خدا یسوع مسیح کے کلام کو انجیل کہتے ہیں, خوشخبری کہتے ہیں, خوشی کی خبر جس سے خوشی پیدا ہو. اب یہ جو خدا یسوع مسیح کا کلام ہے, اس کی عجیب باتیں آپ اگر انجیل کو پڑھو گے, ضرور پڑھو, کوئی ڈرنے کی بات نہیں. کتاب اس سے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ پڑھو اسے آپ. میں محنت کر کے کہتا ہوں, اگر آپ کو چاہیے آپ انجیل لے لیں, اردو میں پڑھیں, ہندی میں, کسی اور زبان میں پڑھنا چاہیں پڑھیں. اور اگر آپ کے پاس نہیں ہے مجھے حکم کریں, فون کر دیں مجھے, میں بھیج دوں گا. ایڈریس دے دینا, میں بھیج دوں گا. لیکن پھر کوئی تنگ نہیں کرے گا آپ کو بعد میں, کوئی کچھ نہیں آپ سے, کوئی اگر آپ بات کرنا چاہیں سر آنکھوں پر لاکھ دفعہ. لیکن میں آپ کو کبھی نہیں پریشان کروں گا اس کے بعد کہ میرے پاس فون نمبر تو میں آپ کو بار بار کچھ یاد دلاؤں گا یا کچھ کہوں گا, ایسا کچھ نہیں ہوگا. لیکن آپ خود پڑھ کے دیکھو, خدا یسوع مسیح کی انجیل, اس میں خوشی کی خبر ہے. اس کے لیے اس نے کہا ہے میں نے یہ باتیں تم سے اس لیے کہی ہیں. کیوں؟ میری باتوں کی وجہ سے تمہارے دلوں میں ایک قسم کی خوشی بو دی جائے گی جو کمائی نہیں جا سکتی, کسی نیکی کا نتیجہ نہیں ہے, خدا کے پیار کا انعام ہے ہر ایک کے لیے جس کے پاس خوشی نہیں ہے. اس کے کلام میں, اس کی باتوں میں یہ تاثیر ہے, اثر ہے. اسی لیے لکھا کہ لوگ اس کے پاس آتے تھے, گناہگار اس کے پاس آتے تھے تاکہ اس کی باتیں سنیں. اس کے کلام میں بڑی طاقت تھی. حیران تھے اس کے شاگرد, طوفان آ گیا ہے, کشتی ڈوب رہی ہے, پانی آ گیا ہے, اسے کہا ہے ہمیں بچا. اس نے صرف کھڑے ہو کے کہہ دیا ہے, ہوا کو ڈانٹ دیا, پانی کو حکم دے دیا, سب ساکت ہو گیا, بالکل خاموش. اب وہ حیران ہے یہ کون ہے؟ اس نے کہا ہوا اس کا حکم مانتی ہے, پانی اس کا حکم مانتا ہے کون یہ؟ کہا ہی تو ہے اس نے. تو اس کے کلام میں بڑی قدرت ہے. ایک کوڑی اس کے پاس آیا اور اسے کہنے لگا, دور سے کہنے لگا کہ اگر تو چاہے تو مجھے اس کوڑ سے شفا دے سکتا ہے. اس نے کہہ دیا اس کو, میں چاہتا ہوں کہ تو شفا پائے. وہ حیران رہ گیا, کہاں گیا کوڑ؟ یہ ہے اس کے شبد کی شکتی, یہ اس کی طاقت, اس کے کلام کی, کیونکہ وہ خدا کا کلام ہے جو جسم میں ظاہر ہوا ہے. خدا کے کلام کی طاقت کا کون اندازہ لگا سکتا ہے؟ یہاں میں ایک اس کی طاقت کی تاثیر کا ذکر کر رہا ہوں کہ اس کے کلام کی جو طاقت ہے جو طرح طرح سے ظاہر ہوتی ہے, وہ ایک عجیب طریقہ یہ ہے کہ اس سے خوشی پیدا ہوتی ہے. اور وہ خوشی اس وقت پیدا ہوتی ہے جب کوئی خوشی کا سبب نہ ہو. حالات ایسے ہیں کہ دکھ ہی دکھ ہے, بیماری ہے, نا امیدی ہے, مخالفت ہے, موت سامنے کھڑی ہے, لوگ مذاق اڑا رہے ہیں, کچھ نظر نہیں آتا, کوئی راستہ نظر نہیں آتا. اس کے لیے اس نے کہا تھا میں نے یہ باتیں تم سے اس لیے کہی ہیں تاکہ میری خوشی تم میں ہو. اس وقت تم ایک عجیب قسم کی خوشی میں بخش دوں گا. اس کی طاقت بڑی زبردست ہوگی. اس خوشی کو دیکھ کر لوگ حیران ہوں گے کہ یہ خوش کس وجہ سے ہے, یہ گالیوں کے بجائے گالی کیوں نہیں دے رہا, ہم اس پر جھوٹا الزام لگا رہے ہیں یہ کچھ کہتا کیوں نہیں, ہم نے اس پر ظلم کیا ہے یہ ہمارے لیے دعا کیسے کر رہا ہے. یہ وہ باتیں جو خدا یسوع مسیح نے کہی تھی, میں نے یہ باتیں تم سے اس لیے کہی ہیں. معلوم نہیں کون ہیں اس دنیا میں, زیادہ لوگ ہیں جو ستائے جا رہے ہیں. خدا یسوع مسیح نے کہا تھا لوگ میرے نام کے سبب سے تمہاری مخالفت کریں گے, تمہیں ستائیں گے, ہر طرح کی عجیب عجیب باتیں تم سے کہیں گے. دیکھو یہاں لکھا ہوا ہے متی کی انجیل میں, بتا دیا تھا شاگردوں کو کہ جو کوئی مجھ پر ایمان لائے گا اس پر مصیبت آئے گی, مخالفت ہوگی اس کی. دیکھو کیا لکھا ہے, جب میرے سبب سے لوگ, میرے سبب سے, بدی کے سبب سے نہیں کہ تم نے کسی کے ساتھ برا کام کیا ہے, کسی کو دکھ دیا ہے, کسی کا پیسہ مار دیا ہے, کسی کی حق تلفی کی ہے, اس کی وجہ سے نہیں, جب میرے سبب سے کہ تم میرے پیچھے چلنا چاہتے ہو, جیسے میں نے محبت رکھی تم محبت رکھنا چاہتے ہو, جیسے میں نے معاف کیا تم معاف کرنا چاہتے ہو, میرے راستے پر چلنا چاہتے ہو, دوسروں کو بتانا چاہتے ہو کہ خدا تمہیں پیار کرتا ہے,
یہ سب کچھ جب تم بتاؤ گے، جب میرے سبب سے لوگ لان تان کریں گے اور ستائیں گے اور ہر طرح کی بری باتیں تمہاری نسبت ناحق کہیں گے، بالکل جھوٹ ہوگا، جھوٹے الزام لگا دیں گے، تو تم مبارک ہوگے، ملعون نہیں ہوگے، مصیبت کے مارے نہیں ہوگے خدا کی نظر میں۔ خدا تمہاری طرف دیکھ کے یوں نہیں کہے گا ہے بیچارہ، لکھا خدا کو یہ پسند آتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ تمہاری زندگی کے دکھوں کو استعمال کر کے کوئی ایسا کام کر رہا ہے جس کی وجہ سے سکھ پیدا ہوگا ان کے لیے جو ستا رہے ہیں۔ وہ حیران ہوں گے دیکھ کے، اور بہت ہوں گے جو توبہ کر لیں گے، چاہیں گے کہ جو خوشی تمہارے پاس ہے وہ ان کو بھی ملے۔ تم مبارک ہوگے۔ خوشی کرنا اور نہایت کیسی جی بات، خوشی کرنا اور نہایت شادمان ہونا ہو رہا ہے ایسے، کیونکہ آسمان پر تمہارا اجر ہے۔ کیسا اجر ہے؟ اجر بڑا ہے، بڑا اجر ہے۔ اس لیے کہ لوگوں نے ان نبیوں کو بھی جو تم سے پہلے تھے اسی طرح ستایا تھا۔ جب نبیوں کو ستایا گیا تھا تو خدا ان کی طرف کو دیکھ کے افسوس نہیں کرتا تھا، خوش ہوتا تھا کہ تمہارے ذریعے سے میری خوشخبری پہنچ رہی ہے، میری بات پہنچ رہی ہے، میری مرضی پوری ہو رہی ہے۔ ان کو بچایا نہیں تھا خدا نے، بلکہ ان کے ذریعے سے وہ بات کہہ دی تھی جو سن سن کر آج تک لوگ بچ رہے ہیں اور بچتے رہیں گے۔ تو خدا یسوع مسیح نے کہا تھا کہ تم پر مصیبت آئے گی، جو بھی ایمان لائے گا اس پر مصیبت آئے گی۔ کیونکہ عجیب بات یہ ہے کہ لوگ جو جھوٹ بولتے ہیں دوسرے آدمی کو مارنے کو تیار ہو جائے گا، جی جھوٹ بولتا ہے یہ، جھوٹ بولنے والے کو مارے گا۔ چور دوسرے چور کو پکڑ کے کہے گا جی اسے پکڑ لو۔ گالی دینے والا دوسرے کو، اپنے بچے کو مارے گا تو نے گالی دی، اور گالی دے کے اسے کہے گا کہ تو نے گالی دی۔ کیسی اوندھی عقل ہے انسان کی ہے۔ ایک تو یہ ہوگا، یہاں یہ بتایا گیا کہ تم نیکی کرو گے اور لوگ نیکی سے نفرت کریں گے۔ بدی سے نفرت کرنا تو اچھا ہے، یہ تو خدا کی ذات میں ہے، لیکن نیکی سے نفرت کرنا، خدا یسوع مسیح نے یہی کہا تھا کہ تم نیکی کرو گے اور تم سے نفرت کی جائے گی۔ نہ وہ گالی دیتا تھا، سنو کیوں اس کو ستایا گیا، اس نے نمونہ رکھا ہے، کلام بھی دیا ہے اور نمونہ بھی دیا ہے۔ یہ لکھا اگر کوئی خدا کے خیال سے بے انصافی کے باعث دکھ اٹھا کر تکلیفوں کی برداشت کرے تو یہ پسندیدہ ہے، اس لیے کہ اگر تم نے گناہ کر کے مکے کھائے اور صبر کیا تو کون سا فخر ہے؟ یہ تو کوئی فخر کی بات نہیں، شرم کی بات ہے۔ ہاں اگر نیکی کر کے دکھ پاتے اور صبر کرتے ہو تو یہ خدا کے نزدیک پسندیدہ ہے، اور تم اسی کے لیے بلائے گئے ہو۔ پیارے بھائی، اگر آپ یسوع مسیح پر ایمان لاتے تو یاد رکھو اس کا ایک مقصد ہے۔ یہ نہیں میں کہہ رہا کہ خدا کرے آپ کے اوپر مصیبت آئے، نہیں، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یسوع مسیح پر ایمان لانے والے کی مخالفت ہوتی ہے، ہوتی رہے گی، لیکن یہ کیسی عجیب بات ہے کہ وہ کہہ رہا ہے یہ پسند ہے، خدا کو پسند ہے کہ تم نیکی کر کے دکھ اٹھاؤ۔ نیکی کرنے والے کے لیے دکھ رکھا ہوا ہے، لوگ دکھ دیں گے، یہ ہٹے گی نہیں بات، یہ تو اصول کی بات ہے، ایسا ہی ہوگا۔ لیکن یہ لکھا ہے نیکی کر کے دکھ پاتے اور صبر کرتے ہو تو یہ خدا کے نزدیک پسندیدہ ہے، اور تم اسی کے لیے بلائے گئے ہو، کیونکہ مسیح بھی تمہارے واسطے دکھ اٹھا کر تمہیں ایک نمونہ دے گیا تاکہ اس کے نقش قدم پر چلو۔ اس نے جو دکھ اٹھایا تھا کسی گناہ کی وجہ سے تھوڑی اٹھایا تھا کہ اس نے کوئی گناہ کیا تھا، لکھا وہ آپ ہمارے گناہوں کو اپنے اوپر لیے ہوئے صلیب پر چڑھ گیا۔ یہ ہے نیکی خدا کی۔ اس نے نہ گناہ کیا، نہ اس کے منہ سے کوئی مکر کی بات نکلی، نہ وہ گالیاں کھا کر گالی دیتا تھا، نہ دکھ پا کر کسی کو دھمکاتا تھا۔ وہ کہہ رہا ہے میں نے یہ باتیں تم سے اس لیے کہی ہیں تاکہ میری خوشی تم میں ہو اور تمہاری خوشی پوری ہو جائے۔
پوری اس طرح ہو کہ جو کلام میں تمہیں دے رہا ہوں وہ دکھ اور مصیبت کے وقت تمہارے اندر خوشی پیدا کرے گا. اس لیے پیدا کرے گا کہ تم اس کی طرف دیکھو گے اور وہ آپ کی طرف کو دیکھ کے کہے گا کہ میری بیٹی، میرے بیٹے، تیری زندگی میں میری مرضی پوری ہو رہی ہے. یہ کسی گناہ کی سزا نہیں ہے، یہ اس لیے ہے کہ تو نے نیکی کی ہے. اعمال کی کتاب آپ پڑھیں گے تو آپ ہر جگہ یہ دیکھیں گے. ایک بیچارہ جنم کا لنگڑا ہے، اعمال کی کتاب میں اس کا ذکر ہے، بھیک مانگ رہا تھا. پطرس نے اور اس کے ساتھی نے اسے کہا بھی سونا چاندی تو ہمارے پاس ہے نہیں، یسوع مسیح کے نام سے چل پھر. اور وہ چلتا پھر رہا ہے. اتنی مخالفت، جدھر جائیں انہیں گھیر لیں، مارنے کو تیار ہیں، سبھی کچھ، ہر ایک چیز ان کی بات سنے تو ان پر ناراض. کیوں بھائی، کیا برا کر دیا تھا انہوں نے؟ ایک لنگڑا بیچارہ اب چل پھر رہا ہے، وہ جب بھیک مانگا کرتا تھا اب وہ خوش ہے، تو اس میں کوئی برا کام کر دیا تھا؟ تو دیکھو اتنی ان کی مخالفت ہو رہی، جگہ جگہ ان کو کبھی کہیں لے جا رہے ہیں، کبھی کہیں لے جا رہے ہیں. آخر ان میں ایک سمجھدار آدمی تھا، گملیل نام کا. اس نے ان سے کہا کہ دیکھو بھیا، اگر تو یہ بات اب میں تم سے کہتا ہوں، یہ ہے اعمال کی کتاب اس کا 5واں باب اور میں 38ویں آیت سے پڑھ رہا ہوں. پس اب میں تم سے کہتا ہوں کہ ان آدمیوں سے کنارہ کرو اور ان سے کچھ کام نہ رکھو، کہیں ایسا نہ ہو کہ خدا سے بھی لڑنے والے ٹھہرے ہو. کیونکہ یہ تدبیر یا کام اگر آدمیوں کی طرف سے ہے تو آپ برباد ہو جائے گا، لیکن اگر خدا کی طرف سے ہے تو تم ان کو مغلوب نہ کر سکو گے، تم ان پر غالب نہیں آؤ گے. اگر خدا کی وجہ سے یہ دکھ اٹھا رہے ہیں، دے دو دکھ تم، یہ برباد نہیں ہوئیں گے. اور لکھا ہے انہوں نے دھمکایا، انہوں نے اس کی بات مانی اور انہوں نے رسولوں کو بلا کر ان کو پٹوایا. واہ بھائی واہ، کہ تو نے ایک لنگڑے کو اچھا کر دیا اس لیے اسے پٹوا رہے ہیں. حکم دے کر چھوڑ دیا کہ یسوع کا نام لے کر بات نہ کرنا. پس وہ عدالت سے اس بات پر خوش ہو کر چلے گئے کہ ہم اس کے نام کی خاطر بے عزت ہونے کے لائق تو ٹھہرے. یہ کیا خوشی ہے، ایک اچھا کام انہوں نے کیا ہے، صاحب اس کے مخالف ہو گئے. یسوع کا نام مت لو، یسوع کا نام مت لو. جیل میں ڈال دیا، کچہری میں کھڑا کر رکھا ہے، اب پٹوایا ہے انہیں. اور وہ کہہ رہے ہیں وہ اس بات پر خوش ہو کر، یہ خوشی کہاں سے آئی؟ وہ اس بات پر خوش ہو کر چلے گئے کہ ہم اس کے نام کی خاطر بے عزت ہونے کے لائق تو ٹھہرے. وہ اس میں اپنی عزت سمجھ رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ خدا کا مقصد پورا ہو رہا. اسی کی وجہ سے، اس خوشی کی وجہ سے جو ان کے اندر تھی، لوگ دیکھ دیکھ کر حیران ہوتے، اس قوت کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے اور لوگ کھینچے چلے آ رہے تھے. ان کے مخالف ان کی منت کر کے کہتے تھے بھائیو ہمیں بتاؤ ہم کیا کریں، ہم گناہ گار ہیں، ہم کو کیا کرنا چاہیے. وہ کہتے تھے تمہیں پیار کرتا ہے، یسوع مسیح پر ایمان لاؤ، وہ تمہیں خوشی دے گا. اس نے ہم سے یہ کہا. ہم اس وقت جب ہم سخت مصیبت میں ہوتے ہیں، دکھ میں ہوتے ہیں، ہمیں اس کا کلام یاد آ جاتا ہے، اس کی باتیں یاد آ جاتی ہیں. اس کی وجہ سے ہمارے اندر ایک طاقت پیدا ہو جاتی ہے، وہ طاقت خوشی میں ظاہر ہوتی ہے. ہم خوشی سے دکھ سہ لیتے ہیں اور اپنے دکھ دینے والوں کے لیے دعا کر سکتے ہیں، اپنے خدا کی حمد کر سکتے ہیں. ہم کو معلوم ہے کہ ان دکھوں کے وسیلے سے وہ کوئی ایسا کام کرے گا جسے دیکھ کر وہ خوش ہوگا، اور اس خوشی کی وجہ سے ہم خوش ہیں. بھائی یہ تو خوشی دنیا میں ہے، ہم خریدتے ہیں، لیکن جو گناہ ہماری زندگی میں ہوتا ہے اس کی وجہ سے دکھ پیدا ہوتا ہی رہے گا. دوسری طرف یہ ہے، وہ کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں، میں نے قسم کھا کے کہا ہے، مجھے اپنی حیات کی قسم، گناہ گار کی موت سے خوشی نہیں ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ میرے پیار کا یقین کر لے. جو باتیں میں نے تم سے کہی ہیں ان کو قبول کرو، اس کی وجہ سے میں تمہاری زندگیوں کو دھو دوں گا، صاف کر دوں گا، اور تم بدی کے بجائے نیکی کرو گے. فرق یہ ہوگا، بدی کی وجہ سے جو دکھ اٹھا رہے تھے اس سے ہلاکت پیدا ہوتی ہے، نیکی کے ذریعے سے جو دکھ اٹھاؤ گے اس سے خوشی پیدا ہوگی. اور یہ خوشی آپ کے لیے ہے میرے بھائی، میری پیاری بہن. ہمت مت ہارنا، خداوند آپ کے ساتھ ہے.
پیارے بھائی پیاری بہن، آپ کلام زندگی پروگرام دیکھ رہے ہیں۔ میں خدا کے کلام میں سے آپ کو خداوند یسوع مسیح کی یہ بات سنا رہا ہوں جو اس نے کہی تھی اپنے شاگردوں سے، اور کہا تھا ساری دنیا میں یہ بات پھیلا دو۔ اس نے یہ کہا تھا، میں نے یہ باتیں جو تم سے کہی ہیں، یہ جو کلام میں تم کو دے رہا ہوں، اس کے بہت سارے نتیجے ہیں، لیکن ایک بہت عجیب بات یہ ہے کہ اس کی وجہ سے تمہارے اندر خوشی پیدا ہوگی۔ میں نے یہ باتیں تم سے اس لیے کہی ہیں کہ میری خوشی تم میں اور تمہاری خوشی پوری ہو جائے۔ دنیا میں دکھ ہے اور اس کا سبب ہم جانتے ہیں۔ دکھ اس لیے کہ انسان خدا سے دور ہو گیا ہے اور اس کا نتیجہ دکھ ہی دکھ ہے۔ لیکن عجیب بات یہ کہ جو اس کے قریب ہیں، جو اس کے نزدیک ہیں، ان کی زندگی میں بھی دکھ آتے ہیں۔ فرق یہ ہے کہ وہ جو دکھ اس سے دور ہونے کی وجہ سے ہوتے ہیں، ان کا انسان کے پاس کوئی علاج نہیں ہے اور اس کا نتیجہ بربادی ہے۔ لیکن اگر کوئی خداوند یسوع مسیح کے کلام کو اپنے اندر لے لے، اس سے لپٹ جائے، تو وہ جو دکھ اس کی زندگی میں آئیں گے، ان سے اس کے لیے خوشی پیدا ہوگی۔ اسے خوشی رہے گی اندر کہ میں بدی کرنے کی وجہ سے دکھ نہیں اٹھا رہی، میں نے کسی کا برا نہیں کیا اس لیے مجھے دکھ اٹھا رہا ہوں، مجھے اس لیے دکھ ہو رہا ہے کیونکہ میں اس کی مرضی پوری کر رہا ہوں۔ ان دکھوں کا نتیجہ خوشی ہوتی ہے۔ معلوم نہیں آپ کا کیا حال ہے، میں آپ کو صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں، آپ نے شاید یسوع مسیح کا نام کبھی سنا نہیں ہے، آپ کا وشواس اس پر نہیں ہے، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، وہ آپ کو پیار کرتا۔ لیکن اگر آپ آج اسے یوں کہیں کہ پیاری خداوند یسوع میں بہت دکھی ہوں، بہت دکھ ہے میری زندگی میں، تو وہ یہ کہہ رہا میرے کلام کو قبول کر، اپنے دل میں آنے دے، میں اپنی خوشی تجھے دے دوں گا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تیری زندگی میں پاپ اور گناہ جس کی وجہ سے مار ڈالنے والا دکھ پیدا ہو رہا ہے، اس کو میں ہٹا دوں گا۔ اس کی وجہ سے تجھے ایک ایسی خوشی دے دوں گا کہ تو کتنی مشکل راہ سے گزرے، کتنے ہی دکھ تجھ پر آئے، خوشی کے ساتھ تو نکلے گا، تیری خوشی کی کمی نہیں ہوگی۔ گھر تک پہنچے گا خوش ہوتا ہوا، ساری زندگی گیت گائے گی، تو ساری زندگی اس کے گن گائے گا، اور تیری زندگی کے وسیلے سے، تیری خوشی کی وجہ سے تیرے گھر میں بھی خوشی پھیل جائے گی۔ آپ کو چاہیے یہ خوشی؟ یہ خوشی وہ دیتا ہے۔ میں نے یہ باتیں اس لیے تم سے کہی ہیں تاکہ میری خوشی تم میں ہو اور تمہاری خوشی پوری ہو جائے، پوری اس طرح ہو جائے کہ تمہاری خوشی کی وجہ سے دوسروں کو بھی خوشی ہو۔ کیسی پیاری زندگی ہے جو یسوع دے رہا ہے، لے لو۔